ہمارے ذہن میں کئی سوالات ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انسان جب روزہ دار ہوتا ہے تو کئی معاملات سے گزرتا ہے, کئی افعال سے گزرتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں وسوسے بھی ڈالتی ہیں, ڈاؤٹس آتے ہیں کہ یار اس سے ہمارا روزہ کہیں مکروہ تو نہیں ہو گیا, روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. تو ایک بہت اہم سوال ہے اور میں چاہوں گا آپ سب غور سے سنیں. مفتی سید بیگم علی گردیتی شاہ صاحب, سر کون سی ایسی چیزیں ہیں ان جنرل پرسپیکٹو جس سے روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے؟ سمیر بھائی, سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ چیز سمجھ لی جائے کہ روزہ صرف صبح سے شام تک کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا اس کا نام نہیں ہے, بلکہ مکمل آداب کے ساتھ اگر اس کو رکھا جائے گا تو اس کی جو برکات ہے اس کا حصول ممکن ہو سکے گا. اگر اس کی برکات, اس کے جو آداب ہے اس کو ملوز خاطر نہ رکھا گیا اور اس کا خیال نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ صرف پیٹ کا روزہ ہے اور اس سے ہم کما کو جو برکات اور اس کی رحمت ہے اور اس سے متعلق جو اللہ کا انعام و اکرام ہے ہم اسے محروم ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو روزے کے فوائد میں, روزے کے ثمرات میں, اس کے اجر و ثواب میں کمی لانے والی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. صحیح. ہم روزے کی حالت میں یقیناً عبادات سے ایک شغف رہتا ہے اور صبح و شام نمازوں کی بھی بہاریں ہیں, تو وضو کیا جاتا ہے. تو وضو میں یہ ایک چیز پیش نظر رکھی جائے کہ کلی کرنے میں, ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کیا جائے, یعنی اتنا کثرت کے ساتھ وہ کلی اور ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے. اگر یہ کیفیت ہوئی تو ظاہر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, فاسد ہو جائے گا. تو اسی لیے روزے سے فساد سے بچنے کے لیے کوشش کی جائے کہ اس میں مبالغہ نہ کیا جائے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بلا عذر کوئی بھی چیز چبانا یا اس کو چیک کرنا, ٹیسٹ کرنا, اس کو چکھنا, یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے. اور بعض استثنائی صورتیں اس کی رکھی گئی ہیں, جس طرح اگر کوئی عورت ہے اور اس کا بچہ کم سن بچہ ہے, شیرخوار بچہ ہے, اور اس کو نرم غذا کھلاتی ہے اور اس کو نرم کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کو پیس کر دے, نرم کر کے دے, اور کوئی ایسا بچہ موجود نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو روزے کے علاوہ ہو, تو اب وہ اس کیفیت میں اس کو چبا سکتی ہے کہ اس کے ذرات یا اس کا اثر کوئی بھی حلق تک نہ جائے. حلق سے نیچے اگر گیا تو وہ ظاہر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح چکھنے میں بھی بعض استثنائی صورتیں ہیں کہ اگر عورت ہے, اس کا شوہر بد مزاج ہے, اگر وہ چک کر کھانا نہیں بنائے گی تو شوہر اس پر ظلم و زیادتی کرے گا, نمک میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اس طرح کی اگر کیفیت, یا پھر مالک سخت ہے اور غلام اگر اس خدمت پہ مامور ہے, تو صرف وہ زبان کی نوک سے اس کو چکھنے کے لیے اس کا ذائقہ نہ جائے, حلق سے اگر نیچے اتر گیا اس کا ذائقہ یا ذرات اس کے حلق سے نیچے اتر گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اسی طرح ایک جو اہم چیز ہمارے ہاں جس چیز کو بہت زیادہ اس میں مبتلا عوام نظر آتے ہیں کہ روزہ تو ہے, سحری بھی کھائی تھی, شام کو افطاری کی تیاری بھی ہے, سارے معاملات کرنے ہیں, لیکن وہ زبان وہی سارے پرانے کاموں میں مصروف ہے. غیبت ہو رہی ہے, چغلیاں ہو رہی ہیں, جھوٹ ہو رہا ہے, اور بازار میں اگر دیکھیں تو ملاوٹ ہے, دیگر اس طرح کے فالتو جو گناہ کے کام ہیں جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. صحیح. یعنی ہم یہ دیکھیں نا کہ کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے, لیکن روزے کی عبادت کی وجہ سے وہ ہم پر حرام فرما دیا گیا. معذرت سر, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے روزے اور رمضان, آج کا موضوع ہے, اور مفتی سید بیگم علی گردیتی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سے وہ افعال ہیں, کون سے وہ اعمال ہیں جس سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب پہلے اپنا جواب مکمل کریں سر, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. سمیر بھائی, اس میں روزے کی کیفیت میں غیبت ہے, جھوٹ, چغلی اور دیگر اس طرح کے جو گناہ کے کام ہیں, جس طرح آنکھ سے گناہ ہونا ہے یا کانوں کا گناہ ہے, یہ ساری چیزوں سے بچنا یہ روزے کے تقاضے ہیں. اگر روزہ بھی رکھا ہوا ہے, صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے, لیکن وہ زبان, آنکھ, کان, ناک وغیرہ یہ ساری چیزیں ان گناہوں میں مصروف ہیں, تو پھر وہ صرف پیٹ کا ایک ہم نے اس کو یعنی کھانے پینے سے روکا ہوا ہے, فاقہ کیا ہوا ہے, ایک پریکٹس کی ہوئی ہے. روزے کی افادیت سے اور روزے کے جو اس کا اجر و ثواب اللہ نے رکھا اس سے ہم محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سرزنش فرمائی. حضور نے ایک دفعہ تاکید فرمائی کہ روزے کا جب وقت ہو تو مجھے بتایا جائے اور کوئی مجھ سے پہلے روزہ نہ کھولے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کچھ خواتین ہیں اور وہ بھوک کی شدت ہے, تو روزے کا وقت ہو چکا, آپ اجازت عطا فرمائیں تو روزہ کھول لیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. اب وہ جب پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا کہ تم نے تو جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کیا تھا, روزے کے علاوہ بھی تم پر حرام تھی, جو چیزیں حلال تھی اس سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا, یعنی کھانے پینے سے تم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا, اور جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی تم پر حرام تھی اس سے تم نے اپنے روزے کو توڑ دیا. روزے کے دوران بھی جاری رکھا, روزے کو
جو اس کے تقاضے ہیں اس کو تم نے پامال کیا. صحیح. یعنی تم غیبت کرتی رہی, تم چغلیاں کرتی رہی, تم اس طرح کے گناہ کے کام کرتی رہی, تو فرمایا کہ تم نے یہ ساری چیزیں تو پہلے کر لی ہیں, یعنی روزے کی افادیت سے تم محروم ہو چکی ہو. صحیح. تو اسی لیے روزے کی کیفیت میں ہم تصور یہ کریں کہ یعنی ہمارے کسی بھی عضو سے کوئی بھی گناہ کا کام سرزد نہ ہو. ٹھیک. کانوں سے ہم کوئی ایسی چیز نہ سنیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے, آنکھوں سے ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے, فحش کلامی سے باز نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو ملوز خاطر رکھیں, اور اس کیفیت میں اگر روزہ رکھیں گے, ایک مہینہ اس کیفیت میں گزار کے دیکھیں, ٹھیک, اس کے فوائد و ثمرات اور روحانی جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے, اس کا الفاظ میں بیان کرنا, احاطہ کرنا اس کا نام. اللہ اکبر. جی ناظرین, یقیناً اصل مقصد ہی روزے کا تقوی, پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ صرف کھانے اور پینے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھیں, اور باقی جیسے مفتی صاحب نے قبلہ ارشاد فرمایا کہ باقی جو حرام کام ہے, جو غیر رمضان جو ہمارے مہینے ہیں اس میں بھی وہ حرام ہے, اور ہم وہ کانوں سے, انہی آنکھوں سے, اسی زبان سے ہم وہ سارے گناہ سرزد کرتے چلے جائیں, یقیناً ہم پھر روزے کی اصل روح کو حاصل نہیں کر سکتے. جو مقصد ہے اس پورے ماہ رمضان المبارک کا, ان روزوں کا, تراویح کا, تلاوت قرآن کا, ہمیں یہ برکات اور رحمتیں اسی صورت میں ملیں گی جب ہم تمام پروٹوکولز کو فالو کریں, تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں پیش کریں. تو پھر دیکھیں کس طرح دنیا اور آخرت سنورتی ہے. اور